شب برات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شبان کی سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ 12 نفل شبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہی اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا، لہذا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اس کا شکر ہے جنہیں ہم جانتے یا نہیں جانتے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل و شعور دیا اور اچھے برے کے درمیان تمیز کرنے کا سلیقہ عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں کہ اللہ کی ذات یکتا ہے، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنا سر اسی کے آگے جھکائیں اور ہر حال میں اسی کی اطاعت و عبادت کریں، اس کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں اور نہ اس کے حکم کے خلاف کسی کا حکم مانیں، تبھی جا کر اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں سب پر ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت میں ایمان کے 4 درجے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اور ذات و صفات میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور ہر شے جس کا ارادہ وہ کرے اس پر قدرت رکھنے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور علم سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ اس طور پر ہو کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ایک ذرا بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے بلکہ وہ معصوم ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک ہیں، نیز اللہ اور انبیاء و مرسلین کے درمیان احکام و پیام کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ اس طور پر ہو کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی وہ سب بلا شبہ برحق ہیں، اور قرآن کریم جیسا کہ پہلے دن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور کسی بھی طرح کے رد و بدل سے قیامت تک پاک رہے گا۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا، یہ اس طور پر ہو کہ وہ اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں اور ہر نافرمانی سے پاک اور معصوم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور ان میں بعض انبیاء اور رسول بھی بعض سے افضل ہیں۔ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا اسی قدر ضروری ہے جس قدر زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کی بندگی ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ایک بندہ اپنے معبود کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی پاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے سبھی نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی پر ہمیشہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، اور ہم نے اب سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اس کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمائے رہے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شاید توجہ کے قابل نہیں، گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ پیش نظر رہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب بارات وغیرہ۔ آج ہم شب بارات اور اس کی عبادت پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، شبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔
तकरीबन 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन से इस रात के मुतल्लिक अहादीस मनक़ूल हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली, देखा कि आप जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और कबीला बनी क़ल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है, इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम भी लिख दिया जाता है, इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जुराइम से तौबा ना कर लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत में मनक़ूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन अहदीस करीमा और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुल्लाह के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने के हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए, लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारक में सिर्फ़ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबाए सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है उसी को उस दर्जे में ही रखना चाहिए। इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना, इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, ये खलवत की इबादत है, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर व शुगब और मेले इज्तिमा मुनक्किद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात इस्तिवार करके कीमती लम्हात में हैं, इनको ज़ाया होने से बचाएं। दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अयाम 20 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खराफात और असराफ में शामिल हैं। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। नाज़रीन, शब बारात जहाँ हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफिल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बारात ये 12 रकात नमाज नफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा ही फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल हैं। ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफिल नमाज में सबसे अफजल नफिल नमाज है। ये आप शब बारात वाली रात आप ज़रूर अदा कीजिएगा। इसके पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इस रात ये नवाफिल आप ज़रूर पढ़िएगा। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तो इस हवाले से जान लीजिए कि इशा के फ़र्ज़ अदा करने के बाद से लेकर सुबह तलुए फजर होने से पहले तक, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इशा की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए तो इसका वक्त शुरू हो गया। अब आप कभी भी किसी भी रात के हिस्से में इस नमाज को पढ़ सकते हैं। सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने तक इस नमाज का वक्त रहता है और इस नमाज को अदा करने का जो अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। इस वक्त में ये नवाफिल अदा किए जाएँ। अब रहा ये मसला कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। कोई ख़ास सूरतें हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका आपको बताते चलें कि 2-2 रकात के करके 12 रकात पढ़ेंगे आप। यानी 2 रकात पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात की नीयत करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। 2 रकातों के बाद इसी तरह हमने 12 रकातें पढ़नी हैं और ये नफिल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई ख़ास नहीं है।
آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو صورت آتی ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ آپ صورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ صورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی صورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، ایک رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اسی طرح کوئی صورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور پڑھ کر دعائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں اصل دل کا ارادہ ہے، نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لے تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہترین اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔